نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغوا عنی ولو آیا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، یوں تو معاشرے کے اندر بہت ساری خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، اور یوں کہہ لیجئے برباد گلستاں کرنے کو ایک ہی الو کافی تھا۔ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا۔ لیکن ایک بات جو میں مطالعہ کر رہا تھا ذہن میں آئی، وہ آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معاشرے کے اندر آپس میں، اڑوسی پڑوس میں، بھائی چارگی میں، رشتہ داروں میں، یا ایسے لوگوں سے بھی واسطہ پڑتا ہے جن کو کبھی دیکھا نہیں ہے، پہلی ہی ملاقات ہے، اور آپس میں آدمی کا تعلق پیسے کے لین دین کا واسطہ پڑ جاتا ہے، جس کو ہم قرض کہتے ہیں۔ یہ انسان کی بشری ضرورت ہے۔ اللہ کسی کو ایسا موقع نہ لائے کہ قرض لینا پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی، آپ کی، ہم سب کی ساری ضروریات یوں ہی پوری کرا دے، چاہے کم ہو، لیکن قرض لینے کی نوبت نہ آئے۔ قرض لینے کی نوبت آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ادا کروا دے، اس کی اللہ سے دعا کریں، کوشش کریں۔ لیکن دنیا سے اگر یوں ہی چلے گئے، قرض لیا اور قرض والے کا قرض نہ لوٹایا، تو آپ ذرا غور کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے، ہم سب کے، پوری امت کے لیے نمونہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی نماز جنازہ پڑھاتے تھے، پہلی بات تو یہ کہ جس کی آپ علیہ السلام نماز جنازہ پڑھا دیں، اس کی مغفرت میں کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں۔ شک کرنا بھی بے ادبی ہے۔ وہ آدمی کتنا خوش نصیب ہوگا اور کتنا سعادت مند ہوگا جس کی نبی علیہ السلام نماز جنازہ پڑھا دیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی نماز پڑھا دیں اس کی مغفرت طے ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اب آپ غور کیجئے، کبھی ایسا موقع آیا کہ آپ علیہ السلام نماز جنازہ پڑھا رہے تھے یا پڑھا دی، اور وہ تھا منافق کا جنازہ، فوراً اللہ کی جانب سے وحی نازل ہو گئی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا آپ کسی کی نماز جنازہ پڑھا دیں اور اس کی مغفرت نہ کریں، یہ تو ہو نہیں سکتا، اور منافق کی مغفرت ہونی ہے نہیں، اس لیے آپ کو منع ہی کرتے ہیں کہ آپ کسی منافق کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں۔ اب اگلی بات غور سے سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دو عالم جب بھی کسی کی نماز جنازہ پڑھاتے تھے، جنازے کے پاس اس کے قریب کھڑے ہو کر یہ نہیں پوچھتے تھے اس نے اپنی زندگی میں کتنی نمازیں چھوڑی، کتنی نمازیں پڑھی، یہ سوال بالکل نہیں ہوتا تھا۔ یہ نہیں پوچھتے تھے اس نے کتنے حج کیے یا نہیں کیے، یا ایک بار بھی کیا یا نہیں کیا، حج فرض تھا یا نہیں تھا، عمرہ کیا یا نہیں کیا، رمضان کے روزے رکھے یا نہیں رکھے، جبکہ یہ اہم اور ضروری فرائض ہیں۔ ہاں، ایک بات آپ ضرور پوچھتے تھے کہ کیا اس پر کسی کا قرض ہے؟ آپ خوب پڑھ کے دیکھو کتابوں کو، یا سنا ہوگا آپ نے یہ بات، آپ تاکید سے پوچھتے تھے کیا اس پر کسی کا قرض ہے؟ اگر کہتے کہ ہاں میرا قرض ہے، پھر آپ اگلی بات پوچھتے تھے کیا کوئی اس کے قرض کی ذمہ داری لے رہا ہے؟ اگر لے رہا ہے تو ٹھیک ہے، نماز پڑھاتا ہوں، ورنہ نماز نہیں پڑھاتے تھے۔ غور کیجیے، کتنا اہم اور ضروری مسئلہ ہے جس کو ہم نے یوں ہی آسانی سے ہلکے میں لے کر اور معاشرے کے اندر بڑا بگاڑ پیدا کر دیا ہے۔ کتنے ہی لوگ وہ ہیں جو لیتے وقت ہی نیت مضبوط ہوتی ہے، پیسے دینے ہی نہیں، اس کی نیت ایسی ہے۔ حدیث میں صاف آتا، جب بندہ کسی سے قرض لے اور اس کا ارادہ دینے کا ہو
دینے کی نیت ہو، اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعا بھی کرے، کوشش بھی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا قرض لوٹوا دیتے ہیں۔ یعنی ایسے وسائل پیدا اللہ کر دیتے ہیں، کاروبار چلائیں، کہیں سے پیسے دلوائیں کہ قرض ادا ہو جائے گا۔ اور جب بندے کی نیت ہی نہ ہو دینے کی، رکھنے کی ہی نیت ہو، تو اللہ ایسے اسباب پیدا کر دیتے ہیں کہ قرض نہیں لوٹوا پاتا وہ۔ اور جب قرض نہیں لوٹا پائے گا تو اگلی بات سنو، مرنے کے بعد جو حساب و کتاب ہوگا اس کا تعلق دو چیز سے ہے، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ حقوق اللہ کیا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور عبادات ہیں، اللہ کے احکام ہیں، یہ حقوق اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو معاف فرما دیں گے، اللہ کی مرضی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ احکم الحاکمین ہے، کوئی بات پسند آ جائے اللہ معاف فرما دے۔ دوسری چیز ہے حقوق العباد، بندوں کا حق، آپس کا لین دین، آپس کا ستانا، کسی کو گالی دینا، کسی کو مارنا پیٹنا، کسی کے پیسے لے کر رکھ لینا، کسی کی زمین دبا لینا، کسی کو قرض دیا قرض نہ دینا، یہ اللہ معاف نہیں کرے گا، بندہ ہی معاف کرے گا۔ بندے نے معاف کر دیا تو بہت اچھا، اور بندے نے معاف نہ کیا تو اللہ کے ہاں انصاف ہے۔ انصاف کیا ہے؟ انصاف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے جس سے قرضہ لیا ہے، جس پر پیسے ہیں، رقم ہے، زمین ہے، کچھ اور چیز ہے، تو اس سے کہیں گے بھائی اس کا قرض دو، وہاں تو قرض دے نہیں پائے گا۔ تو اللہ کا نظام پھر یہ ہے وہاں کہ اس کی مقبول نیکیاں، مقبول نمازیں، مقبول روزے، مقبول حج اور مقبول ذکر و اذکار، جو بھی عبادات ہیں وہ لے کر اس کو دے دی جائیں گے جس پر قرضہ ہے۔ اگر اس کے پاس نیکی ہے ہی نہیں، وہ تو پہلے سے ہی کوڑا نیکی سے، یا جتنی تھی ختم ہوگی، قرض دار زیادہ تھے تو بھی اللہ کا نظام ہے، ان کے اوپر جو گناہوں کا ٹوکرا ہے، گناہوں کا پٹلیا بندھا ہوا رکھا ہے، اٹھا کر اس کے سر پر رکھ دیا جائے گا۔ یہ زندگی بہت مختصر ہے، آسانی سے آپ کی میری سب کی گزر جائے گی، وہ زندگی لامحدود ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے، بندہ جب کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ نظام بنا دیتا ہے۔ حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے، سچا واقعہ سنانے کا مقصد اور مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنی ایک اچھا لگے، بہت بڑھیا لگا، اس سے نصیحت حاصل کریں۔ نبی علیہ السلام کے دور سے پہلے کا واقعہ ہے، حدیث میں آتا نصیحت آموز واقعہ ہے۔ ایک شخص تھا، دیندار آدمی، اور اس کو قرض کی ضرورت تھی، پیسوں کی ضرورت تھی۔ وہ کسی دوسرے آدمی کے پاس گیا، جس آدمی کے پاس وہ پہنچا دونوں کو آپس میں کوئی جان پہچان بالکل نہیں تھی، دونوں آپس میں بالکل اجنبی تھے۔ اس نے اس سے قرض مانگا 1000 دینار، سونے کے سکے اشرفی، جو آج تقریباً کئی لاکھ روپے ہوں گے۔ اس نے اس سے مانگا، اس نے کہا بھائی میں دے تو دوں، کوئی گواہ لاؤ، کل اگر آپ انکار کریں تو گواہ پیش کر دوں، کہ بھائی میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، کفا باللہ شہیدہ، میرا گواہ تو اللہ ہے، اگر آپ کو منظور ہو، آپ مان لے تو دے دو، کہ چلو ٹھیک ہے گواہ نہیں تو کوئی ضامن لاؤ، اس بات کی ضمانت لے کہ آپ پیسے نہیں دیں گے تو وہ دے دے گا۔ اس نے کہا کفا باللہ وکیلا، کفا باللہ کفیلا، میرے پاس کوئی ضامن بھی نہیں، میرا وکیل صرف اللہ ہے، اگر آپ کو یہ بات پسند آئے تو آپ مجھے پیسے دے دو۔ وہ بھی دیندار ہی تھا، اس نے سمجھا چلو جب آپ اللہ کو وکیل اور کفیل بنا رہے ہیں تو یہ لو پیسے اور آپ جاؤ۔ 1000 دینار لے کر وہ چلا گیا، سچا واقعہ ہے۔ بیچ میں دریا تھا، بڑا دریا کو کراس کیا، وہاں جا کر کچھ کاروبار بزنس کیا، اللہ نے پیسے میں فراوانی کی۔ جس وقت دونوں کی باتیں ہوئی تھی، ایک وقت طے ہوا تھا کہ آپ ان رقم کو کب اور کیسے لوٹائیں گے، وقت طے ہوا تھا۔ ادھر وقت آ گیا پیسے لوٹانے کا، اس نے پیسوں کا انتظام کیا اور 1000 دینار لے کر جب سمندر کے کنارے پہنچا تو اتفاق یہ ہوا کہ اس روز وہاں پر کشتی نہیں تھی۔ پیسے تو پہنچانے ہیں،
وعدے کا وقت جو ہے وہ آ چکا ہے۔ دوسری جانب وہ شخص بھی ذہن اس طرف آ چکا کہ وقت آ چکا، پیسے آئے جائیں گے اور وہ آدمی پہنچے گا۔ اب یہاں کشتی تھی نہیں اور پیسے پہنچانے ہیں، اور یہ پریشان کہ پیسے کیسے پہنچیں۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی اور ذہن میں ایک بات آئی، وہاں کھجور کی ایک بڑی سی لکڑی پڑی ہوئی تھی، اس کو تھوڑا سا پھاڑا، دینار کو اس میں رکھا اور اس کو بند کر دیا اور اس کو دریا میں ڈال دیا، اور اللہ سے دعا کی، اللہ یہ میں نے آپ کے حوالے کیا، میں نے آپ کو وکیل اور کفیل بنایا تھا، اس کو پہنچانا آپ کا کام ہے، میرے بس میں جو تھا میں نے وہ کیا، ڈال دیے۔ ادھر وہ ویسے ہی گھومتا ہوا آ رہا تھا یا اس تلاش میں تھا کہ بھئی جس پر میرا قرض ہے وہ آئے گا، وہ لکڑی نظر آئی اور ذہن میں پھر ایک بات آئی، پیسوں کی نہیں، کہ چلو وہ تو ملا نہیں، یہ لکڑیاں اٹھا کے لے جاؤں گا، ایندھن کے کام آئے گی۔ اٹھا کر گھر لے گیا، اس کو جو چیرا تو اس میں سے وہ 1000 دینار نکلے اشرفی۔ یہ در ابھی بھی بے چین ہے کہ معلوم نہیں پیسے پہنچے نہیں پہنچے، 1000 کا اور انتظام کیا، اور 2 اور 4 6 10 دن میں جب بھی اس کو سواری ملی، دریا سے پار کرنے والی کشتی ہے جو انتظام وہاں ہو، پھر پہنچا لے کر کہ بھئی اس طرح آپ نے دیے تھے اور وعدے پر میں انتظام کر کے چلا بھی تھا، لیکن ہوا یہ کہ مجھے کشتی نہ ملی اور میں لیٹ ہو چکا، معذرت چاہتا ہوں، یہ لو آپ اپنے پیسے۔ اس نے کہا بھئی آپ کا قرض تو اللہ نے ادا کر دیا۔ دیکھو، نہ تو اس نے یہ سوال کیا بھئی میں نے اس طرح لکڑی میں پیسے رکھے تھے، آپ کے پاس پہنچے یا نہ پہنچے، یہ سوال نہیں کیا، بلکہ دوسرے پیسوں کا انتظام کیا۔ نہ اس نے پہلے سے ہی بتایا، بلکہ اس نے یہ کہا کہ بھئی آپ نے اللہ کو وکیل اور کفیل بنایا تھا تو اللہ نے آپ کا تو انتظام کر دیا۔ اب اس نے بتایا کہ اس طرح لکڑی آئی تھی۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے بس میں جتنا ہے اس کی ہم کوشش کریں، ہم وہ بھی کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اب کتنا عجیب اور غریب ماحول ہے، ابھی کوئی جلسہ ہو، کوئی پروگرام ہو، کوئی عیدگاہ کا پروگرام ہو، پیسے بلوا دیں گے، 50,000 روپے، 1,00,000 روپے، 2,00,000 روپے، یہ قرضہ ہے، ضروری ہے دینا۔ آپ کے بس میں جتنا ہے دو۔ ایک بات بہت گہری ہے، معاملات میں آپس میں پیسے لینے پڑتے ہیں، پیسے ہیں دینے کو تیار نہیں، جھوٹ بول رہا، فون پہ فون ٹلا رہا، خواہ وہ سامان کے پیسے ہوں یا ہاتھ کی رقم دی ہوئی ہو، فون بند کر لیا، گھر پر ملنے کو تیار نہیں ہے۔ اب دوبارہ جب ضرورت پڑے گی ہوتے ہوئے بھی انکار کرے گا، پیسے نہیں ہے جی میرے پاس، ادھر ہی جھوٹ بولنے مجبور ہو گیا۔ آپ سب جانتے ہیں ماحول کتنا عجیب و غریب آپس کے لین دین میں، اور اتنا بڑا بگاڑ آ جاتا ہے رشتہ داریوں میں، بھائیوں میں، خاندان میں، اٹھ بیٹھ میں، دوستی میں، اس پیسے کی لین دین سے، ادھار سے، دینے نہ دینے سے بڑا بگاڑ آ جاتا۔ اور وہ بات ابھی آپ کے سامنے آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں پوچھتے تھے جنازے میں نمازیں کتنی پڑھی، روزے کتنے رکھے، زکوٰۃ دی یا نہیں دی، حج کیا کہ نہیں کیا، یہ معلوم کرتے تھے اس پر کسی کا قرضہ تو نہیں ہے، قرضہ ہے تو بتاؤ لوٹا رہا کون ہے، نہیں کوئی لوٹا رہا تو نماز آپ خود پڑھا لو، اس کی نماز نہیں پڑھاتے تھے۔ غور کیجیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کے پاس جتنا بس میں وہ تو کرو، کوشش ہی نہ کرے تو پھر کام کیسے ہوگا؟ حدیث میں صاف آتا، اگر کسی پر کسی کا قرضہ ہے اور وہ کوشش کرے، لیتے وقت بھی دینے کی نیت ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ادا کروا دیتے ہیں، اور دینے کی ہی نیت نہ ہو تو اللہ ایسا نظام بناتے ہیں کہ قرض زیادہ نہیں ہو پائے گا، اور پھر دنیا سے ایسے ہی جائے گا، پھر قیامت میں اللہ کے سامنے حساب و کتاب ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے لے گئی، وہ وغلقت الابواب، دروازے بند ہو گئے، یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا دروازے بند ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، اور گناہ کی طرف وہ کھینچ رہی ہے، بلا رہی ہے، گناہ پر آمادہ کر رہی ہے، اور انہیں معلوم ہے دروازے بند ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ بھاگے، جتنا بس میں تھا اتنا تو کیا، باقی اللہ کا کام ہے۔ تو آپس کے لین دین کو سدھارو، کسی پر کسی کا پیسہ تو اس کو لوٹا دو، یہ بہت مختصر زندگی ہے، گزر جائے گی۔ دیکھو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب جانتے ہیں، دوسرے نمبر کا امیر المؤمنین ہے،
جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ اتنی ذہانت، فراست، سمجھداری، دانشمندی تھی جو اللہ نے دی تھی۔ میرے بعد اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے احنف بن قیس ایک صحابی ان سے پوچھا کہ احنف تم جانتے ہو کہ بے وقوف کون ہے؟ تو احنف بن قیس نے کہا کہ حضرت بے وقوف تو وہ ہے جو اپنی دنیا بنانے کے چکر میں اپنی آخرت کو برباد کر لے، یعنی پیسے کو ایسے کماتا ہے، پیسے کو ایسا حاصل کرتا ہے، بٹورتا ہے کہ آخرت کی پرواہ نہیں کرتا، دنیا سنور رہی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اور گہری بات کہی کہ احنف اس سے بھی بڑا بے وقوف بتاؤں؟ کہ جی بتائیے۔ کہ اس سے بھی بڑا بے وقوف وہ ہے دوسروں کی دنیا بنانے کے چکر میں اپنی آخرت کو برباد کر لے۔ بھئی جو پہلا تھا اس نے اپنی دنیا بنائی اور اپنی آخرت خراب کری، چلو مزے یہاں لیے تو آخرت میں سزا جھیلے گا۔ دوسروں کی دنیا بنانے کے چکر میں اپنی آخرت کو برباد کر لے، کیا مطلب؟ اولاد کی دنیا بنانے کے چکر میں مر جائے گا، اولاد بانٹ کے بیٹھ جائے گی، لڑے گی، جھگڑے گی، 2-4 دن یاد کریں گے، اتنا بھی توفیق نہیں ہو پاتی کہ معلوم کر لیں باپ پر کسی کا قرضہ تو نہیں ہے، معلوم بھی ہو تو چپ لگا جاتے ہیں۔ ساری پراپرٹی باپ کی ہی تو تھی، چاہے اس کو دادا سے ملے چاہے اس نے کمائی، اب تو مالک یہی تھا، اب یہ دنیا سے چلا گیا۔ تو اتنی توفیق بھی اللہ ماشاءاللہ کسی کو ہوتی ہوگی کہ اتنی توفیق بھی اللہ ماشاءاللہ کسی کو ہوتی ہوگی کہ یہ معلوم کر لیں کہ بھئی باپ پر کسی کا قرضہ تو نہیں ہے، جبکہ ضروری ہے۔ اور پھر مرنے کے بعد شاید کسی کو توفیق ہوتی ہو کہ باپ کے نام کے 100-200 روپے یا 1000-500 روپے یا باپ کے نام سے ماں کے نام سے کچھ کرا دیا مسجد میں، مدارس میں، لیکن نہیں۔ تو دوسرے کی دنیا بنانے کا چکر یہ ہے، یہ تو چلا گیا، اب جو اس نے اکٹھا کیا 1 نمبر سے 2 نمبر سے 4 نمبر سے اولاد کے لیے کیا، تو مزے یہ لے رہے اور قبر میں لٹ جو بج رہا وہ اس پر بج رہا۔ اس لیے آپ ان معاملات کو سب سدھارو، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی ان دونوں واقعے سے کہ ہر معاملے میں ہم اپنی کوشش پوری کریں، دین کے معاملے میں، گناہ سے بچنے کے معاملے میں، نیکی کے معاملے میں، ہر اچھائی کے معاملے میں اپنی کوشش پوری کریں، پھر اس کو اللہ کے حوالے کر دیں، اللہ تعالیٰ اس کو آسان فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔